بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آتا ہے کہ ہم حضرت امام علی مقام امام حسین کا بڑی تفصیل سے ذکر کریں، آپ کا بچپن ذکر کریں، جوانی ذکر کریں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں ان کے حالات طیبات کا ذکر کریں، حضرت فاروق اعظم کے 10.5 سالہ دور میں ان کے حالات بینات کا ذکر کریں، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے مکمل 12 سال کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین کے مارکے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے جو ہے وہ علم حدیث اور ان کے واقعات کو ہم ذکر کریں، اور خود ان کے بابا علی المرتضی شیر خدا کے زمانہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین کا جو ہے وہ کردار ریکارڈ کروائیں۔ اگر ناظرین پسند اس کو کرتے ہیں تو کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کریں۔ انشاءاللہ میں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یزید تک بھی پہنچوں گا، اور یزید کا بھی جو ہے کچھا چھٹا کھول کے رکھ دوں گا، اور وہ ناصری جو کفایت اللہ سنابلی کی صورت میں ہے، یہاں جو ہے کچھ بریلویوں میں گھسے ہوئے ہیں، کچھ دیوبندیوں میں گھسے ہوئے ہیں، کچھ اہل حدیث میں گھسے ہوئے ہیں، اور وہ آئے روز یزید کو بچانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین کا درجہ اور ان کے منقبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مفصل رد ایک ایک اعتراض کی صورت میں ریکارڈ کروا دیا جائے۔ اگر ناظرین اس کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ کے نیچے اظہار ضرور کیا کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی ایک تسلی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے آپ کی طرف سے یہ داد ہوتی ہے کہ بھئی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہمارے سننے والے اس کو مکمل سنتے ہیں، اس پر رائے بھی دیتے ہیں اور دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، آج سے ہمارا لیکچر حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ، آپ کی ولادت، بچپن، جوانی اور دور سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور مبارک، جناب سیدنا عثمان غنی کا دور مبارک، جناب حیدر کرار کی خلافت مبارکہ کا جو دور ہے، ان ادوار میں حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ کے چند نقوش آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین یہ وہ ہستی ہے کہ جو نواسہ رسول ہیں، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت ہی محبوب نواسے۔ آپ کے بڑے بھائی امام حسن، آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ نیرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے اور خاتون قیامت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں ہی ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے اہل معاشر گردنیں جھکا لو، نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے ساتھ پرصراط پار کرنے والی ہیں۔ آپ کے بابا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کہ جن کے فضائل و مناقب کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ پڑھوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، اتنے فضائل کسی شخصیت کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل البیت کی کسی شخصیت کے بارے میں منقول نہیں ہوئے جتنے فضائل جناب علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں منقول ہوئے۔ آپ کے نانا سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کا رتبہ وراء الورا، جن سے افضل اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ آپ کے نانا جان تاجدار مدینہ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری مدینہ المنورہ میں کاشانہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں ہوئی۔ آپ بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے کان میں اذان آپ کے نانا جد امجد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی، اور اپنی زبان اقدس سے ہے جو وہ گٹی عطا کی۔ حضرت امام حسین جب 7 دن کے ہوئے تو آپ کا پھر بال اتارے گئے اور آپ کی طرف سے عقیقہ کیا گیا، اور آپ کا نام خود نبی پاک علیہ السلام نے تجویز فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے فرمایا، علی بتاؤ اپنے اس فرزند کا نام کیا رکھ؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے فرزند کا نام اپنے بھائی کے نام جعفر نام کے اوپر میں نے نام رکھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بیٹے کا نام جو ہے وہ حسین ہوگا۔ بڑے بیٹے کا نام امام حسن اور حسین، یہ دونوں نام خود نبی پاک علیہ السلام نے تجویز فرمائے، کیونکہ یہ دونوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزندوں کے نام ہیں، حضرت شبر، حضرت شبیر، اور وہ عبرانی زبان میں ہے، تو ان کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی زبان میں تو یہ نام حسن اور حسین بنتا ہے۔ تیسرے صاحبزادے جو حضرت علی المرتضی شیر خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، محسن بھی پڑھا جاتا ہے، محسن بھی پڑھا جاتا ہے، اور مبشر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت ہارون کے تیسرے بیٹے مبشر کے نام پہ محسن رکھا گیا۔
یا محسن رکھا گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی حضرت امام علی مقام امام حسین کے یہ چھوٹے بھائی بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کے نام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین اسمان الجنہ، فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں، حسن اور حسین۔ اور مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ پوری کائنات میں اس نام کے کوئی بچے نہیں گزرے، امام حسن اور امام حسین۔ حسن اور حسین نام کے تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کرنے سے پہلے پوری کائنات کے اندر کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ حسن اور حسین یہ جنت سے نام اتارے گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سلیکٹ فرمائے، اور اس ناموں کی برکت ہے کہ آج گھر گھر کے اندر آپ کو شوکت حسین، وقار حسین، مجاہد حسین، نزاکت علی، نزاکت حسین، اسی طرح نور الحسن، محمد حسین وغیرہ وغیرہ آپ کو نام مل جائیں گے۔ اس کو حضرت امام ابن حجر مکی نے سوائق المحرکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف سے عقیقہ کیا گیا، 2 بکرے ذبح کیے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو مناقب و فضائل آئے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ان کے کچھ القابات، آپ کا نام حسین نانا جان نے رکھا، آپ کا پہلا لقب ہے ریحان مصطفیٰ، آپ کو ریحان مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے باغ کا ایک پھول، خود آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ حسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، اس لیے آپ کو ریحان مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے سردار نوجوانان اہل جنت، خدا کے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما من خیرہما، اور ان کے بابا علی ان سے بھی بہتر ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے نقیب مصطفیٰ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے 7 نقیب عطا فرمائے یا 7 نجیب عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 14 نقیب یا 14 نجیب عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں ناظرین و سامعین، جب لفظ یا آتا ہے اور اس سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے تو یہ راوی کا ایک وہم ہوتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے شاید یہ سنا یا یہ سنا۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف منقول جو لفظ ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ لفظ نقیب تھا یا لفظ نجیب تھا، یہ صحابی یا تابعی کے تانے پہ موقوف ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی کو 7 نقیب عطا فرمائے، لیکن مجھے 7 نہیں بلکہ 14 نقیب یا 14 نجیب عطا فرمائے۔ اور وہ کون کون سے؟ علی المرتضی شیر خدا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر حمزہ، پھر حسن، پھر حسین، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر مصعب بن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت عزیفہ، حضرت عمار اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اگر ان میں سے ہر ایک کی سیرت اور فضائل و مناقب کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کرنے پڑیں گے، اس کی الگ سے ضرورت ہے۔ لیکن ان 14 ناموں میں حسن اور حسین دونوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نقیب بھی کہا یا اپنا نجیب کہا، اس لیے امام علی مقام امام حسین کو نقیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے یا نجیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نقیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے فروز اللغات ہے، فروز اللغات میں نقیب کے معانی لکھے گئے، لوگوں کے خاندان اور ذاتی معاملات حالات سے واقفیت رکھنے والا، یعنی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے خاندان کے متعلق مکمل واقفیت اگر کسی نے لے لی ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت سے ملے گی، ان کے بیان سے ملے گی۔ آپ خاندان نبوت کے سب سے زیادہ ذاتی حالات کو جاننے والے، کچھ آپ نے اپنی والدہ گرامی سے سنے، کچھ آپ نے اپنے بابا جی حضرت علی المرتضی سے سنے، کچھ آپ کے 6 سال کی زندگی جو آپ کے نانا جان سے کے پاس سے گزری، اس لیے آپ سب سے زیادہ حالات مصطفیٰ کو جاننے والے۔ دوسرا معنی ہے تشہیر کرنے والا، خبر دینے والا، یعنی امت کے آگے نبی پاک علیہ السلام کے حالات اور سیرت کو
بیان کرنے والا، اور آپ نے وہ واقعہ کربلا کے موقع پہ تشریح فرمائی. انشاءاللہ جب ہم شہادت امام علی مقام امام حسین کا ابن کثیر کی روشنی میں مطالعہ کریں گے، ابن خلدون کی روشنی میں مطالعہ کریں گے، تو میں بڑی واضح ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بیان کروں گا کہ آپ نے کیا کہا. اس وقت جو کوفیوں سے کہا تھا وہ یہی تھا، کیا تم نے حضرت زید بن ارقم سے نہیں سنا؟ کیا تم نے حضرت ابو سعید خدری سے نہیں سنا؟ کیا تم نے حضرت انس بن مالک سے نہیں سنا؟ کیا تم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نانا نے کیا کہا تھا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور ہر سنی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی میرے سوا بھی کوئی ابن رسول اللہ ہے؟ کوئی میرے سوا بھی سمت رسول اللہ ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول ہے؟ تو یہ مکمل آپ نے پھر اپنے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اعلیٰ ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا، والدہ ماجدہ کے حالات فضائل کو بیان کیا، اپنے نانا کریم کے فضائل کو بیان کیا. تو آپ نقیب مصطفیٰ ہیں، تشہیر کرنے والے، خبر دینے والے. اور ایک معنی نقیب کا ہے مدح خان، یعنی تعریف کرنے والا. تو جتنی تعریف اور صلاح آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنی والدہ سے سنی، اپنے بابا علی المرتضیٰ سے سنی، آپ نے امت کے آگے اس کا بیان کیا اشعار کی صورت میں. انشاءاللہ ہم وہ اشعار بھی ڈسکس کریں گے. بادشاہوں کی سواری کے آگے آواز لگانے والا، ہٹو بچو ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. تو تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کروانے والے آپ. اور آپ نے جو اس وقت خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، تو آپ نے پھر پوری امت کو خبردار کیا، ہٹو بچو. اب ملوکیت کی طرف داری میں کرنے والا نہیں، ملوکیت کو اسلام کہنے والا میں نہیں، میں خلافت کا ہی جھنڈا بلند کروں گا، خلافت کی تائید کروں گا. اگر یزید کی بجائے شورا کے تحت جو ہے وہ خلیفہ منتخب کیا جائے تو میں کروں گا، تو میں اس کی مدد کروں گا، میں ساتھ شامل ہوں گا. لیکن اگر تم یہ کہو کہ ملوکیت کو بھی اسلام بنا دیا جائے تو میں حسین ابن علی ملوکیت کو کبھی اسلام نہیں کہوں گا. ملوکیت، نظام ملوکیت نظام خلافت کے برعکس ہے اور یہ اسلامی نظام نہیں ہے. تو آپ نے خبردار کیا. اور پوری جتنی بھی قیامت تک آنے والی تحریکیں ہیں جو جبریت کے خلاف اٹھیں گی، ملوکیت کے خلاف اٹھیں گی، اسی طرح جمہوریت کے خلاف اٹھیں گی اور ظالموں کے خلاف اٹھیں گی، تو حوالہ کون بنیں گے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین، کیونکہ آپ نقیب ہیں، خبردار کرنے والے. آپ دیکھ لیں بعد میں تحریک توابون چلی، بعد میں مصعب بن عمیر کی تحریک چلی، بڑی تحریکیں چلی. ہر تاریخ کے اندر کوئی بھی انقلابی تاریخ دنیا کے اندر جس نے بھی اٹھائی اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو اپنا راہبر اور رہنما کہا. حتیٰ کہ گاندھی سے جب پوچھا گیا کہ تم اس انگریز سے ٹکر لے رہے ہو کہ جہاں سے سورج چڑھتا ہے اور جہاں ہر چڑھتے سورج والی زمین بھی اور ڈوبتے سورج والی زمین بھی، یعنی پوری دنیا میں قبضہ انگریز کا ہے، اور تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو اس گاندھی نے جو حوالہ پیش کیا تھا اپنی رعایا کے آگے وہ تھا، میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے فتح ہو جائے گی یا شکست ہو جائے گی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حسین ابن علی کی سنت ہے. اگر میرے ساتھ تھوڑے بھی مل گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام حکومت انگریزوں کا یہ ظلم ہے، یہ ظالم ہے، ہم پر کرپٹ مسلط کیے گئے ہیں، ہم ان کو اپنے دیش سے نکالیں گے. حوالہ کس کا دیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین. آپ نقیب مصطفیٰ بھی تھے. آپ کا چوتھا لقب ریحان امت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میں نے اکثر اوقات دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں اپنے نانا سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کا اظہار فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کبھی حسن کو اوپر اٹھاتے، کبھی حسین کو اوپر اٹھاتے، کبھی اس کو کھلاتے کبھی اس کو کھلاتے. اور جب حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے متعلق فرما رہے تھے، ریحانتیا ہذہ الامہ، اے انس یہ دونوں میری امت کے دو پھول ہیں. تو کہیں فرمایا یہ میرے پھول ہیں، کہیں فرمایا میری امت کے یہ دو پھول ہیں. ریحان مصطفیٰ بھی ہیں، ریحان امت بھی ہیں. آپ کا ایک لقب راکب دوش مصطفیٰ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، اور اکثر اوقات حضرت امام علی مقام امام حسین کو اٹھا لیا کرتے. حتیٰ کہ بعض اصحاب جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست ہے، وہ کہا کرتے اے سوار
تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے اے عمر یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے, دوش مصطفیٰ پہ سواری کرنے والا. راکب دوش مصطفیٰ جب نام آتا ہے تو فٹ پوری امت کا جو ذہن ہے وہ حسین ابن علی, حسن ابن علی کی طرف جاتا ہے. آپ راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں. آپ کا ایک اور لقب شبیہ مصطفیٰ ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس, کہ میرے بیٹے حسن اپنے نانا سے سینے سے لے کر سر اقدس تک ہم شکل ہیں. اور والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک, سینے سے لے کر پائے اقدس تک جو ہے وہ حسین ابن علی اپنے نانا سے مشابہت رکھتے ہیں. یہ حضرت علی المرتضی کہہ رہے ہیں. امام حسن بھی شبیہ مصطفیٰ, امام حسین بھی شبیہ مصطفیٰ. لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے حسن میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا, بس اتنا فرق تھا کہ حضرت حسن بالکل شبیہ مصطفیٰ سے ہم شکل مصطفیٰ نظر آتے تھے, اور رہے حسین وہ تھوڑے سے امام حسن سے کم, لیکن دور سے دیکھنے والا بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر اور مشابہت ہی نظر آتی تھی. اور اس کی گواہی صحابی رسول نے دی. حضرت انس بن مالک جو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں خدمت کرتے رہے, خادم رہے, خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کربلا معلی کے بعد کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر تشت پہ لایا گیا, پلیٹ کے اندر لایا گیا, تو میں نے کیا دیکھا اشبہہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مخدوبا بالوسمہ. چونکہ میں دور تھا, میں نے جو تشت کی طرف دیکھا جو ابن زیاد کے دربار کے سامنے اس کے آگے پڑا ہوا تھا, میری جو نظر اٹھی تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کو میں نے دیکھا. آپ رسول اللہ سے مشابہ تھے, دور سے دیکھنے والا رسول اللہ کا شبیہ معلوم ہوتا تھا ان کو, اور جب قریب آتے تھے تو تھوڑا سا بس فرق ہوتا تھا, اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. اس لیے آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. آپ کا ایک لقب محبوب کائنات بھی ہے, ساری کائنات کا محبوب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے, ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت حسین ابن علی کعبہ صحن حرم میں داخل ہوئے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے استقبال کیا اور لوگوں سے فرمانے لگے ھذا احب اہل الارض اہل السماء اليوم. فرمایا آج کے دن زمین و آسمان سے لے کر, زمین سے لے کے آسمان تک کوئی ایسا شخص نہیں جو اس ہستی سے بڑھ کے محبوب ہو. یعنی پوری کائنات کو یہ ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے. کون؟ حسین ابن علی. کیونکہ امام حسن اور حسین کو دونوں کو اٹھا کے نانا خطبہ دیتے ہوئے کبھی فرمایا کرتے تھے, کبھی ویسے صحابہ دیکھتے, حضور فرماتے من احبہما فقد احبانی, جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. من ابغضہما فقد ابغضانی, جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک مرتبہ تو فرمایا من احبانی و احب ہذین اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, حسنین سے محبت کی, ان کے والدین سے محبت کی, فرمایا قیامت کے دن وہ میرے درجے میں جنت میں ہوگا. تو آپ محبوب رسول اللہ بھی تھے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. تو آپ محبوب خدا بھی ہوئے, محبوب مصطفیٰ بھی ہوئے, اور محبوب کل امت بھی ہوئے, اور محبوب کائنات بھی ہوئے. آپ کا ایک لقب سبت مصطفیٰ بھی ہے. سبت کہتے ہیں نواسے کو, پوتے کو, جو اپنی بیٹی یا بیٹے کی اگلی جو اولاد ہوتی ہے اس کو سبت کہا جاتا ہے. جب سبت مصطفیٰ لکھا جائے, نواسہ مصطفیٰ لکھا جائے, سبت رسول, نواسہ رسول, تو فٹ ذہن حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف جاتا ہے, پوری کائنات میں اور کہیں نہیں جاتا. آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, وہ حسین سبت من الاسباط, اور فرمایا یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے, جو میرے خون میں سے ایک خون ہے. سبت ہے, میرا نواسہ ہے, میرا خون ہے, اسی سے میری نسل چلے گی. آپ کا ایک لقب شہید کربلا بھی ہے. آپ کی ولادت کے وقت ہی حضرت ام فضل, حضرت ام سلمہ, حضرت انس بن مالک, زید بن ارقم, بہت سے اصحاب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بوقت ولادت اور بعد بچپن, یعنی بچپن کے اندر ہی فرما دیا تھا میرا یہ شہزادہ کربلا معلی میں شہید کر دیا جائے گا.
اس میں سے میں ایک خبر آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ اس پر بالتفصیل الگ سے لیکچر ریکارڈ کروں گا، کتنے مقامات پہ اور آقا کریم علیہ السلام نے وہ دور بھی مینشن کیا جس دور میں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی، وہ جگہ بھی بتائی کہ جہاں شہید کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام، آپ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کیا کہ لڑکا کھیل رہا تھا، حسین ابن علی کھیل رہے تھے، حضور پیار کر رہے تھے، میں کام میں مصروف ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس چشمان مبارکہ سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنے بیٹے سے والہانہ پیار کر رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا ابھی میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے خبر دی، ایک روایت میں کہ فرشتہ آیا اس نے خبر دی اور کہا جس نواسے سے آپ پیار کر رہے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، نہ امتک ستقتلہ، آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ شہادت کی خبر دی فرشتے نے، اور ساتھ ہی اس مٹی جہاں حسین ابن علی شہید کر دیا جائے گا اس خاک کو اٹھا کر میرے پاس لایا اور اس شیشی کے اندر وہ خاک ہے، کہا اے ام سلمہ اس کو سنبھالو، جس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ شہادت کے بعد جب میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا تاجدار کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی روز، کیا آپ بڑے پریشان تھے، سفر کے آثار تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائے، آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ رلایا ہے؟ آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، مغموم ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے بیٹے کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ کہتی میں پھٹ اٹھی، میں جلدی سے گئی الماری سے، میں نے اس شیشے کو نکالا، دیکھا وہ مٹی نہیں تھی، خون بن چکی تھی۔ آپ کا لقب شہید کربلا ہے۔ جب لفظ شہید کربلا آتا ہے تو فٹ حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف ہی پوری امت مسلمہ، خواہ وہ امت مسلمہ میں سے ہو یا نہ ہو، کافر ہو یا مومن ہو، قیامت تک تاریخ کے اندر جتنے افراد گزرے موجود ہیں، آئیں گے، ہر ایک کا ذہن جب شہید کربلا سنے گا حسین ابن علی کی طرف جائے گا۔ آپ کا ایک لقب سید الشہداء بھی ہے، اور آپ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ سب شہیدوں کا سردار۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کیا سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ ہیں؟ لیکن اس کا جواب دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا اور اس کو بھی سید الشہداء کہا جو جابر حکمران کے سامنے کلمت الحق بلند کرے، اور آپ نے اپنے زمانے میں یزید کے سامنے کلمت الحق بلند کیا، اور اس لیے بھی آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ سردار نوجوانان جنت ہیں، سب جنتی جوانوں کے سردار، اور جتنے شہید ہیں وہ بالیقین جنتی ہیں، تو آپ ان کے بھی سردار ہوئے، اس لیے آپ سید الشہداء بھی ہوئے۔ یہ القاب حضرت امام علی مقام امام حسین کو خود مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیے۔ کہیں کو ریحان مصطفیٰ کہا گیا، سید شباب اہل الجنہ کہا گیا، نقیب مصطفیٰ کہا گیا، ریحان امت کہا گیا، عاقب دوش پیغمبر کہا گیا، کہیں شبیہ مصطفیٰ کہا گیا، محبوب خدا اور محبوب امت اور محبوب کائنات کہا گیا، شہید کربلا کہا گیا، کہیں سید الشہداء کہا گیا اور کہیں صبت مصطفیٰ کہا گیا۔ انشاءاللہ ان کے لڑکپن کے اور ان کی جوانی کے اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ان کی جو گزری ہوئی زندگی ہے اس پر مفصل میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس لیکچر کو سننے والوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور پوری امت مسلمہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین کے صدقے اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔